السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ النساء کی آیت نمبر 18 سے 21 تک ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کی اب، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہیں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہی رہتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے ذمہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو برے عمل جہالت کی وجہ سے کر لیتے پھر جلدی سے توبہ کرتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو ڈٹائی سے برے عمل کریں اور کرتے رہیں، اسی پہ اصرار کریں، حتیٰ کہ جب کسی کو بالکل موت کا غرغرہ شروع ہو جائے اور وہ کہے میں اب توبہ کی۔ اللہ فرماتے کچھ ایسے لوگ جو توبہ کرتے ہی نہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون جان بوجھ کر کر رہا ہے یا کتنا کسی سے اچانک ہو گیا، غلطی سے ہو گیا۔ یہ سارا کوئی بھی انسان اگر دوسرے کو مطمئن کر سکتا ہے تو اللہ کو نہیں کر سکتا۔ اللہ کو پتہ ہے کسی انسان نے کس نیت سے توبہ کی۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہ ہی نہ کرے، یہ ناممکن ہے، انسان ہے اس سے گناہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ دلیر ہو جائے، جو گناہ ہی نہیں کرتے وہ تو پھر فرشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ ایک انسان سے غلطی ہو اور وہ پلٹ آئے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، احساس ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دلیر ہو جائے، نہ شرمندگی ہو، نہ احساس ندامت ہو، ڈھیٹ بن جائے اور ہر بات پہ کہے تو کیا ہوا، کر لیں گے ہم توبہ، زندگی پڑی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان سے گناہ ہو اور ساتھ ہی اس کے دل میں اس کا ضمیر خلش کرے، اس کے اندر گلٹ پیدا ہو، تو وہ اس گناہ سے توبہ کرے جو اس سے جذبات کے بہکاؤ میں یا پھر شیطان کے بہکاوے میں یا پھر کسی کے کہنے سے، یعنی بہت زیادہ بعض دفعہ دوستیاں ایسی ہوتی کہ مجبور کر دیتے کہ تم یہ کر کے تو دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں میں تمہاری جگہ اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے اسے کہا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتوں سے بعض دفعہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر لیتا ہے۔ تو توبۃ نصوحا کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اللہ کے سامنے توبۃ نصوحا کرو، اور نصوحا ہوتا ہے پیوند لگانا، یعنی وہ سوراخ جو تم نے اپنے کردار میں لگا لیا وہاں پیوند لگا لو، خلوص سے اللہ کے آگے توبہ کر لو۔ بینڈیج ہے یہ ایک طرح سے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر انسان اپنی گناہوں پہ نادم ہونا شروع ہو جائے اور اس کے اپنے احساس گناہ کو بڑھا لے اور سوچے اور اس کے بارے میں شرمندہ ہو تو اس سے گناہ کی لذت ختم ہو جائے، کیونکہ جو انسان جس کا دل رو رہا ہو گناہ پہ وہ کیسے بار بار گناہ کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے رو رہا ہے تو وہ کب تک روتے ہوئے گناہ کرے گا؟ لیکن گناہ وہی کرتا ہے بار بار جس کے اندر سے یہ احساس کم ہوتا جاتا ہے یا پھر ختم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے یوسف صورت میں ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب تم جاہل تھے تب تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو وہ جہالت میں انسان بعض دفعہ گناہ کرتا ہے جس سے برے انجام کی فکر ہوتی بھی ہے، تو اس وقت جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم اس کے بعد اچھے بن جانا، یوسف کو سائڈ پہ کر کے
خود اچھے بن جانا۔ تو بعض دفعہ انسان برا کرنے کے بعد امید اچھی لگاتا ہے، یعنی سب گناہ کرتے اور پھر کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا سارا کچھ کمپلسیٹ، اللہ نے مجھے کیا کہنا ہے، میں اسے یہ کہہ دوں گا، میں اسے وہ کہہ دوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہ پر آمادہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا زانی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، یعنی زنا کی حالت میں انسان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری برائیوں کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن لوگ جیسے کسی کو گناہ کا احساس دلایا جائے تو وہ کہتے کیا بورنگ باتیں کرتے ہو، خوشی کو مان نہ کرو، بھلا یہ میوزک نہ ہوا تو شادی کی کیا خوشی، پلکنگ نہ ہوئی تو دلہن کیا، اور آئی لیشز نکلی نہ لگائیں تو کیسے خوبصورتی آئے گی دلہن کی، چند دن کی زندگی ہے، کیوں اپنے آپ کو اتنا ڈرا ڈرا کے رکھنا، بورنگ باتیں کرتے ہو، ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں کوئی انجوائمنٹ نہ ہو، اور گناہ نہ کیا اور ایک دوسرے سے گپے نہ لگائیں اور وقت نہ ضائع کیا تو پکنک کیا۔ یعنی یہ شیطانی رویہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے پھر اس پہ دلیر بھی ہو۔ تو گناہ کر کے شرمندہ نہ ہونا بلکہ اس پہ دلیر ہونا شیطانی رویہ ہے، جس سے سجدہ نہیں کیا اور پھر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور تو نے مجھے بے راہ کیا، اللہ سے پہ الزام لگایا۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا، اور اللہ پلٹ کر آنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ بہت سارے ہمارے واقعات ہماری ہسٹری میں ہیں اور دین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح نوازتا ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے 100 قتل کرنے والے کا، اور موت کا انتظار کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا اس کی بہت بڑی مثال جیسے میں بتا چکی ہوں کہ فرعون کی ہے، کہ جس نے عین مرتے وقت توبہ کا لفظ بولا لیکن دل سے تب بھی نہیں بولا، اگر وہ دل سے بولتا تو شاید اللہ اس وقت بھی اس کو معاف کر دیتا، لیکن چونکہ زندگی بھر اس نے ہزاروں بار یہ اس کی قوم نے اور اس نے عذابوں کے آنے پر کہا تھا کہ اب یہ ختم ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوئے، تو اللہ پرکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ مرتے ہیں تو کافر ہی مرتے ہیں، اور انہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ لے جاؤ تم بعض جو دیا تم نے ان کو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئیں ساتھ کھلی بے حیائی کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں جن کو وراثت کی طرح تقسیم کر لیتے تھے عرب جاہلیت میں، حتیٰ کہ یہ حال ہوتا کہ ایک کپڑا پکڑ کے پھینکتے، جس عورت کو لگ جاتا وہ وراثت میں اسی کی ملکیت بن جاتی، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا ہے، ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے، اور یا تو پھر اس کا کہیں اور نکاح نہ کرتے کہ یہ جائے گی تو اس کے ساتھ اس کی جائیداد بھی جائے گی۔ تو بہت ساری اس کی شکلیں تھیں جس میں بری طرح عورت کو بھی پیسا جاتا تھا، کہ آپ خود سوچیں کہ ایک عورت جو کسی بچے کو ماں کی طرح پالتی ہو، اسے دیکھتی ہو اور سمجھتی ہو، اور وہی بچہ اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ آ جائے تو کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، یا پھر کہیں اور ان کو سیٹ نہ ہونے دیتے کہ یہ مال کو لے جائیں گی۔ تو بہت طریقوں سے یعنی عورت کو تکلیف دی جاتی، تو اللہ نے فرمایا عورت کے زبردستی مالک نہ بنو۔ یا پھر شادی کے بعد اگر کچھ مہر وغیرہ دیتے تو جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ اس کو طلاق بھی نہ دیتے اور صحیح طرح رکھتے بھی نہ تو وہ بیچاری متعلقہ ہوتی نہ شادی شدہ ہوتی، کہ یہ اس کو اس طرح تنگ کریں کہ یہ خود ہم سے طلاق مانگے تاکہ ہمیں اس کو جو بھی اس کو دیا اسے واپس لینے کا موقع ملے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ان کو آگے نکاح کرنے سے یا پھر اپنی زندگی میں اس لیے نہیں روکو گے کہ تم ان کو جو دیا وہ واپس لے لو۔ ہاں ایک ہی صورت ہے واپس لینے کی کہ وہ بے حیائی کا کوئی کام کرے، بہت زیادہ روڈ لہجے میں بات کرنا، مرد کا حق اس کو نہ دینا جو عورت ہی صرف اس کی بیوی کے طور پر دے سکتی ہے، کوئی بہن، ماں یا بھابھی یا کوئی اس طرح کا حق
جو بیوی خاص طور پہ اپنے خاوند کے لیے حق ادا کرتی ہے وہ ادا نہ کرنا، پھر اس سے بدتمیزی کرنا، ناشکری کرنا اور دوسرے لڑکوں سے یا مردوں سے تعلق قائم کرنا، یہ ساری مختلف صورتیں ہیں فاحشہ کی۔ کھلی بے حیائی کریں تو تم ان سے یعنی وہ مال واپس لے کے تو انہیں طلاق دے سکتے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے گزر بسر کرو معروف طریقے سے۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا، اور ان سے پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ، بنا دے اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائی۔ یہاں اللہ نے وہ اصول دیا ہے جو ماں باپ ڈھیروں جہیز دے کر بھی جس کے لیے کسی لڑکے کو مجبور نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے، یا پھر اپنی طرف سے کوئی پلاٹ، گھر، گاڑیاں بہت جہیز دیتے کہ اگلے مرغوب رہیں اور ہماری بیٹی سے اچھا سلوک کریں۔ لیکن ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو جہیز کے ساتھ خوشی ملی ہو، یا خوبصورتی سے خوشی ملی ہو، یا پھر حسب نسب سے خوشی ملی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقہ اصول مرد کو دیا کہ تم عاشرہ، معاشرہ بھی اسی سے نکلتا ہے اور عشرہ بھی اسی سے، مختلف الفاظ معیشار 10 کو کہتے ہیں، تو معاشرہ معاشرت دونوں چیزیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ فرمایا عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ تمہارے علاوہ کسی کو اپنے پاس نہ آنے دے، تم ان کو کھانا کپڑا دو، کوئی اپنی بیوی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان کو ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ، ان کا خیال رکھو اور ان کو لباس پہناؤ، گمان بھی اچھا ہو، بلا وجہ شک نہ کیا جائے، عفو و درگزر کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری اولادوں اور تمہاری بیویوں میں تمہاری دشمن بھی ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور ان کو یعنی آسانی سے ان کے ساتھ گزارا کرو تو وہ بہت بہترین ہے۔ بڑا دل کر کے رہنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ بہت دفعہ مرد باہر تو بہت خوش اخلاق ہوتا ہے، اپنی سیکٹریز سے، اپنے کولیگ سے، اپنے آفس میں بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، سب کا ہر طرح دھیان رکھتا ہے، لیکن گھر میں جب آتا ہے تو اس کی ایک دم سے ٹون چینج ہو جاتی اور اس کے بولنے کا انداز، حتیٰ کہ کسی چیز کے بارے میں پوچھے کہ تو اس طرح پوچھتا ہے جیسے کسی نوکر سے بات کی جاتی ہے، یا پھر سب کے سامنے اس کو بے عزت کرنا اور اس کی کسی بھی اچھی عادت کو اپریشیٹ نہ کرنا، وہ بیمار ہو جائے اس کا احساس نہ کرنا، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، وہ سارا دن چاہے کتنی کھپ جائے یہی کہنا تم کیا کرتی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں دونوں میں غلط ہیں۔ اگر مرد، یہاں اسپیشل مردوں کو کہا گیا، اس لیے ہم مرد کی نشوز کی بات کریں گے، کیونکہ جو باہر اچھے طریقے سے رہے اور گھر میں آ کے اچھا نہ رہے تو ایسا مرد اچھے اخلاق کا نہیں ہے۔ مرد میں صرف اس کا کردار اور اخلاق یعنی دین اور اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ عورت کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ 4 چیزیں اس کی دیکھی جاتی ہیں، ان میں اس کا شکل و صورت بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، مال بھی ہے اور دین بھی ہے، اور دین کو ترجیح دینے کا ذکر آیا کیونکہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں۔ حسب نسب بھی کوئی ہمیشہ اس کی وجہ سے عزت نہیں پاتا، شکل و صورت بھی ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ اتنی خوبصورت شکلوں کی بچیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو بری طرح ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے اور ان کی ایک ذرا برابر بھی گھر میں قدر اور عزت نہیں کی جاتی۔ پھر اسی طرح مال بھی کوئی کتنا بھی لے جائے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ مزید سے مزید کی خواہش کرتے رہتے ہیں کہ مزید لے کے آئے اور ہمیں فائدہ پہنچائے۔ گھر والوں کی بھی یہی نیت، لڑکے کی بھی یہی نیت، تو اس کی بجائے اگر گڈ کریکٹر لڑکا ہو، اچھے اخلاق کا ہو اور ہر طرح اپنی بیوی کا دھیان رکھے اور خوددار ہو
اپنے ہاتھوں سے کمانا پسند کرے، دوسروں کی کمائی پہ نظر نہ رکھے، تو بہت فرق پڑ جاتا ہے کسی بھی ایسی بچی سے جس کو اس کے خاوند کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے بے عزتی مل رہی ہو۔ اس سے آپ جا کے پوچھیں کہ کیا چیز ہے ہمیں، کیونکہ وقتی طور پر لڑکیاں بعض آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، اس کی جاب بہت ہائی تھی، اس کا قد بہت اچھا تھا، وہ نائس تھا، وہ گڈ لکنگ تھا، یہ سب چیزیں وقتی اور عارضی ہیں۔ شادی کے بعد اصل چیز کریکٹر ہوتی ہے، تو وہ کریکٹر اگر اچھا ہے تو وہ کہیں بھی زندگی میں آپ کو رولے گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر آتے سارا دن کے کام کے بعد تو آ کے اپنے آپ کو خوشبو لگاتے۔ کسی نے پوچھا تو کہا اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنے آپ کو صاف ستھرا اور خوشبودار میرے پاس آئے تو کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میرا خاوند صاف ستھرا اور خوشبودار ہو؟ تو جو میں اس کے لیے چاہتا ہوں وہ میں خود کرتا ہوں۔ تو عادتیں مختلف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، اور گھر کے ماحول میں فرق ہونا بڑی بات نہیں۔ ظاہر ہے جب دو لوگ دو ماحول ملیں گے تو فرق تو ہوگا، لیکن یہ کہ بچیوں کی ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کس ماحول سے آئی ہیں، اور مرد کا اگر کردار صحیح نہیں ہے تو یہ اوکے نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ پوری زندگی اپسیٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ بخیل ہے یا پھر دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہاں مردوں کو ہی کہا گیا کہ وہ اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ رہیں۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہو، لیکن اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت خوبصورت اصول دے دیا کہ ہو سکتا ہے، امید ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم وقتی طور پر ناپسند کرتے ہو، اس کی کسی عادت سے نالاں ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں بہت ساری بھلائی عطا کر دے، اس کے ذریعے نیک خوبصورت اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے جو تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پھر بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ چیزیں اگر بری لگتی ہیں تو وقت کے ساتھ انسان بہت اچھائیاں دیکھ کے تو ان بری چیزوں کو اگنور بھی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو فوری طور پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، گھر ٹوٹنے نہیں چاہیے، بلکہ اس میں مرد کے کیونکہ اس معاملے میں عورت اور مرد تقریباً دونوں کی کوئی بھی تربیت نہیں کی گئی ہوتی، دین سے دوری ہوتی ہے، اور اگر بیوی دیندار ہے اور مرد بے دین ہے تب بھی گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ بیوی جب دیندار ہوگی وہ گزارا تو کر لے گی، لیکن دل کی تکلیف کے ساتھ۔ اگر دونوں دیندار ہوں تو ایک خوبصورت فیملی، ایک خوبصورت یونٹ وجود میں آتا ہے جس سے آگے اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جب ماں باپ میں اتفاق ہوتا ہے بچے بھی بہت اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز اس میں اگر ناپسند ہے تم اس کی کوئی اچھی چیز دیکھ لو، تو اچھی چیز کو دیکھ کے گزارا کرو، اللہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے بہت خیر کثیر، مثلا وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم آئے کہ تم بھی نیک ہو جاؤ، تمہارے لیے دعائیں کرے، تمہارے لیے کوشش کرے اور تم بھی نیکی میں لگ جاؤ۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے اگر کسی بیوی کی وجہ سے کوئی خاوند نیک ہو رہا ہے یا خاوند کی وجہ سے بیوی نیک ہو رہی ہے، تو اس میں کس قدر خیر کی بات ہے۔ ہم صرف وقتی دنیاوی فائدوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیاوی ہی محبتیں اور یہ ساری محبتیں جو نظر آتی ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، یا پھر عام ٹریپ کیے ہوئے، مطلب لڑکوں نے جو ٹریپ کی ہوتی لڑکیاں، یہ سب وقتی ہوتی ہیں۔ بعد میں لڑکیاں وہ محبتیں یاد ہی کرتی رہتی ہیں، جب اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے ایسے لڑکوں کی بیویاں بنتی تو انہیں پتہ چلتا کہ کریکٹر وائز تو کچھ بھی نہیں تھے، آج یہ ہمارے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ہمیں اسی حال میں چھوڑ دیا جس کا ہم گلہ نہ اپنے ماں باپ سے کر سکتے، نہ انہیں بتا سکتے، کیونکہ کلہاڑی پاؤں پہ خود ماری ہوتی۔ تو وقتی محبتوں اور وقتی مال اور وقتی خوبصورتی کو دیکھ کے اپنی پوری زندگی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں بعض اوقات ماں باپ بھی بچوں کے لیے بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی صرف دنیاوی شان و شوکت یا مال یا اسٹیٹس یا تعلیم یا پھر آؤٹ آف کنٹری ہونے کو بڑا ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی باہر چلی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر جا کے بچی کو اس کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا وہ انسان ہے، کہ یعنی اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، وہ تو وہاں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، کوئی انسانیت یا مسلمان ہونا اس میں نظر ہی نہیں آتا، تو پھر بچیوں کے لیے کتنی تکلیف دہ صورتحال ادھر پیدا ہو جاتی۔
اس میں آپ دیکھیں کہ مردوں کو اللہ نے کہا، اور مردوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے مختلف ماحول سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے، حسب نسب سے عورتیں ان کی بیویاں تھیں، لیکن آج تک نہیں ہم نے کبھی بھی یہ چیز سنی کہ آپ نے کسی بیوی کو ڈانٹا بھی ہو۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی بہت بڑی بات پر اگر ناراض ہوتے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے، اور پھر وقت کے ساتھ ظاہر ہے بیویاں بھی بہت سمجھدار تھیں تو وہ آپس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کتنا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور یہ اس کے بارے میں وہ اللہ سے خود کہتے تھے کہ یا اللہ میں اس معاملے میں تم اس سے نہ پوچھنا۔ دنیاوی لحاظ سے ہر طرح وہ ہر بیوی کے ساتھ اچھے تھے اور پوری طرح ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گھر آئے تو انہوں نے کوئی گوشت بنایا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے رکھا تو انہوں نے کہا آپ کھائیں پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کھائیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کھاؤ۔ وہ نہیں مان رہے تھے، ان کا تھا کہ مجھ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں۔ آخر ان کے کہنے سے انہوں نے گوشت کے پیس کو ایک طرف سے کھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس انہوں نے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو انہوں نے اسی جگہ سے کھایا۔ اسی طرح اگر وہ کچھ پیتی تھی تو گلاس میں اسی جگہ پہ ہونٹ لگاتے۔ تو یہ چیزیں کیا بتا رہی تھی کہ وہ کیسا اچھا طریقے سے ان کا گزر بسر تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہ کوئی بہت امیر نہیں تھے، کوئی کوٹھیوں کے مالک نہیں تھے، کوئی بہت لگژری نہیں تھی، لیکن دل بہت زیادہ خوبصورت تھا جس میں سب کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ تھا۔ تو یہی عاشروہن کے لیے بہترین رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اگر وہ اتنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہ سکتے تھے تو یہاں ایک ایک بیوی کو کیوں رلایا اور ترسایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بعض دفعہ بیویاں بھی ناشکری ہوتی ہیں، وہ کسی بھی طرح شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، لیکن بہت دفعہ شوہر ان کو اتنے لوگوں کے ہجوم میں یہ مان کے کہ ہم اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور ان کو مختلف جگہوں پہ اور موقعوں پہ اکیلا چھوڑ دیتے کہ وہ خود ہی سروائیو کریں۔ ایسے لگتا ہے وہ جیسے اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے لائے ہیں، یا پھر اپنی خدمت کے لیے صرف لے کے آئے، ان سے محبت یا ان سے انس یا ان سے سکون حاصل کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر ایسے شوہر ہوتے ہیں جو نہ تو خود ان کے ساتھ صحیح رہتے اور نہ ہی ان کو کہیں جانے دیتے، اس میں بھی بڑی سختی کرتے۔ تو بہت تکلیف دہ کئی جگہوں پہ صورتحال دیکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے ایک ایک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، تو ان کو دیکھ کے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خوش رہیں تو ہمیں اریٹیشن ہونے لگے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ خوبصورت جوڑا وجود میں آیا اور اس سے جو اولاد ہوگی اس میں اللہ خیر کثیر کرے گا اور اتفاق برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ چیزوں پر انسان بعض دفعہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے، وقت اور کو اپنے آپ کو تھوڑا مارجن دینا چاہیے۔ ایک دم سے اپنے آپے سے باہر نہ مرد آئے نہ عورت آئے، کیونکہ گھر بنتے مشکل ہیں، ٹوٹنے کو تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر ٹوٹے، کیونکہ اس یونٹ کے ٹوٹنے سے ایک نسل برباد ہوتی ہے، اور یہ یونٹ الحمدللہ کہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کسی اور مذہب میں ایک جوتے کی بدلنے کی طرح بیوی کو رکھا جاتا ہے اور بدل لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر ہے کہ ان شوہروں کو بھی اس طرح وہ بدل لیتی، وہ حیران ہوتی ہے کہ کیسے سال ہر سال یہ ایک مرد یا ایک بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اسلام کی برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو کہ تبدیل کرو بیوی کی جگہ بیوی، یعنی بدلے میں ایک بیوی کو چھوڑ کے کوئی اور بیوی لانا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ اس میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنے تحفے کو دے کر جو واپس لیتا ہے وہ ایسی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے۔ تو اس سے اہم حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ تم سوچو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہاں فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال لوگے اس کو بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ؟
یعنی اسی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے اچھا وقت بھی سپینڈ کیا، اس کے اوپر برے برے الزام لگاؤ۔ کتنی غلط الزام لگا کے عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ آگے اس کا کہیں رشتہ نہ ہو، کیونکہ ایک بری بات جو کسی کے بارے میں لوگ سن لیتے وہ ان کے دل میں گھر کر جاتی کہ وہ زندگی بھر اس بچی کو کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، یا پھر شوہر شک کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا تو شاید یہ ایسی ہے۔ تو اللہ فرماتے تم بہتان لگا کر اچھے دن گزار کر مل جل کے رہ کے وعدے وعید کر کے اب سب کچھ واپس لو گے، یہ کتنا غلط ہے۔ کسی کے ساتھ انسان نے اچھا وقت گزارا ہو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ گھر بنانا اور گھر توڑنا، ہر معاملے میں تقوی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نکاح کی آیات میں تقوی کا بہت ذکر کیا، کیونکہ یہ معاملات تبھی سیٹل ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ کی پریزنس کا احساس کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم لوگے اس کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ پہنچ چکا تم میں سے بعض کی طرف۔ افضا فدا، کسی کو اپنی دسترس میں لینا یا دوسرے کے سامنے اپنے بھید کھول دینا، یعنی تم ایک دوسرے کے بالکل ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے آگے تمہاری ہر بات کھلی تھی۔ اب یہ سب کچھ اگر وقتی طور پہ تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گیا ہے تو پھر تم اس سے واپس اپنی چیزیں کیوں لینا چاہ رہے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تم سے بڑے پکے وعدے کیے تھے، زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے۔ تم اگر ان کو بدلنا ہی چاہتے ہو تو کم از کم مالی طور پہ انہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ اللہ نے یعنی انسان بعض ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ اس کا کمپنسیٹ اور کوئی نہیں ہوتا، جیسے کسی کا گھر ٹوٹ جائے تو اس کو جو دیا وہ بھی لیا جائے تو ڈبل تکلیف ہے۔ اگر اس کو مالی طور پہ کسی طرح تکلیف نہ دی جائے، جو بھی اس کو چاہے وہ ڈھیروں مال ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کچھ بھی اگر اس کے نام لگایا وہ سب اس کو دے کے رکھا جائے تو کم از کم وہ اس کی معاشرے میں یہ حیثیت ہوتی کہ دوسرے لوگ بھی اس سے پھر شادی کرنا چاہتے کہ یہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ بے شک مال کی لالچ میں نہیں، لیکن ایک خالی ہاتھ ماں باپ کے دہلیز پہ آ جانے والی بچی ماں باپ کے لیے، اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تو بھائیوں کے لیے، بھابھیوں کے لیے ایک بوجھ کی طرح لگتی۔ تو اس وقت اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے کس طرح عورت کا احساس کیا کہ یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو اللہ کے نام پر لیا اور تم ایسے ہی اللہ کے نام پر کسی کوڑے کی طرح اسے پھینک دو۔ تم اس کو دو اور جتنا تم نے اس کو دیا ہے تم نے اس سے واپس نہیں لینا۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ، آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ چاہے حق مہر نہیں بھی لکھا تب بھی اللہ نے کہا کچھ دے کے رخصت کرو، کہ مالی طور پہ تمہیں انہیں ایک فالتو مال نہ سمجھو۔ تو تم ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے، ایک دوسرے کے سب سارے بھید کھل چکے تمہارے، اور وہ تم سے پکے وعدے کر چکی۔ ان سارے اچھے دنوں کے بعد اب اگر برے دن آ گئے، کچھ برا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حلال کاموں میں مبغوض ترین چیز اللہ کو طلاق لگتی، کیونکہ گھروں کا ٹوٹنا اللہ کو پسند نہیں۔ اب اگر کوئی ایسا موقع آ گیا ہے تو تمہارا رویہ جو ہے نا اس کو برا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں تو دوسروں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ تم مسلمان ہو، احساس ہو دوسروں کو دیکھ کے کہ مسلمان اگر گھر بھی اس کا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون کی فضا ہوتی ہے، ان کے گھروں میں کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی دھکے نہیں، کوئی کسی کے جہیز کا ٹوٹنا نہیں۔ اگر یہ چیزیں ساری ہم اپنے اسلام کی امیج پیش کریں تو لوگ تو مسلمان ہونے کے لیے ایک منٹ بھی نہ لگائیں۔ لیکن ہم نے کیا رکھا ہے اپنا طریقہ کہ کوئی عورت بیچاری اپنی بچی اپنے گھر سے آتی ہے اور کسی وجہ سے اب وہ اس کا نبھا نہیں ہو پاتا تو کس طرح اس کو گھر سے نکال کر اس کے سامان کو توڑ کے اور کس برے طریقے سے اس کو نکالا جاتا ہے، اور پھر کیا کچھ اس کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے۔ چاہے اپنا بچہ برا ہو، کبھی اپنے بچے کو کوئی برا نہیں کہے گا، یہی کہے گا اس لڑکی میں یہ مسئلہ تھا، لڑکی نہیں اچھی تھی۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہو کہ جو تکلیف دہ صورتحال میں بھی بہترین کریکٹر شو کرتے ہیں، لڑکی کو کسی طرح کوئی الزام نہیں دیتے، اپنے بچے کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ سب کو بتاتے کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں۔ جو میں نے خود اپنی زندگی میں ایسا چیزیں دیکھی کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی جو کسی کا کردار پہ انگلی نہیں اٹھاتے اور کسی کے اور فضول الزام لگا کے
اسے تکلیف نہیں دیتے، مالی طور پہ ان کا احساس کرتے، تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خیریں ہیں، کیونکہ زندگی میں سب کچھ تو زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اچھے برے دن آ سکتے ہیں، لیکن انسان کا کریکٹر کہیں بھی لوز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔